رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، قلم نے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔ یہ تو آپ کو اللہ نے کہا اور آپ نہیں رکے، آپ بڑھتے رہے، اور کیسے بڑھے، آئے ہائے وقت پورا ہوا۔ ایک تھوڑی سی نگاہ ڈالو، اردو والے کہتے ہیں نگاہ طائرانہ، ایک نگاہ ڈالو کیا کیا اس راستے میں آیا۔ سمیہ شہید ہوئی، فرمایا ہونے دیجئے، قدم آگے بڑھاؤ، ہائے ہائے ان کے شوہر بھی شہید ہوئے، ہونے دو، قدم آگے بڑھاؤ۔ بلال گھسیٹے جا رہے ہیں، گھسٹنے دو، قدم آگے بڑھاؤ۔ اور آپ نے دیکھا کہ صہیب کو مارا جا رہا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے، آپ نے نہیں کہا برداشت کرو، کل ہمارا وقت آئے گا، ہم بھی ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا، اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد ڈٹ جاؤ، تمہارے لیے جنت میں ملنے کا وعدہ ہے۔ کیسے بڑھتے چلے گئے، ہائے ہائے 3 سال تک شیب ابی طالب میں گرفتار ہیں، اور 3 سال کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ باہر نکلتے ہی چند مہینوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی۔ کتنا بڑا جھٹکا ہے کہ آپ نے آج تک کسی سال کا نام غم کا سال نہیں رکھا، اس سال کا نام غم کا سال رکھا، لیکن غم کتنے دن کیا ہے؟ اکثر روایت لکھنے والے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ آپ گھر میں نہیں ٹکے ہیں، اور فرمایا حضرت زید بن حارثہ سے مکہ والوں کے دماغ نہیں مانتے ہیں، چلو وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے طائف کا، وہاں جائیں گے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اور طائف میں کس طرح مایوس کن حالات پیش آتے ہیں، مگر آپ ہمت ہار گئے۔ اللہ اکبر، کیا ہمت کے پہاڑ ہیں آپ۔ پھر واپس پلٹتے ہیں، اور پھر راستے میں قبائل کو دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں، اور زید بن حارثہ کہتے ہیں آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا مکہ جائیں گے۔ کہتے ہذہ مکہ القتنا، اسی مکہ نے تو ہم کو باہر پھینکا تھا، یہاں کی زمین تو ہمارے لیے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی تھی اس کی وسعت کے باوجود، اب ہم کیسے جائیں گے واپس؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں زید کیا حال ہے تیرا اس دین کے بارے میں جس کے لیے اللہ وعدہ کر چکا ہے، لاغلبن انا ورسولی، میں بھی غالب آؤں گا، فاصبر ان وعدک الحق، ڈٹ جا تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ مکہ ہم کو نکالے گا، یہ مکہ والے ہی نکلیں گے، یا ان کو اللہ کا دین نصیب ہوگا، ورنہ وہ وقت قریب ہے جب ان کو اعلان کیا جائے گا اب عرب کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اب بوریا بستر گول کرو، برات من اللہ ورسولہ الی الذین، تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینے تم کو دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں تم میں سے کسی کو شرک کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ منظر اللہ نے دکھایا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے ہم کو کیا کہا؟ فرمایا ترکت فیکم، میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سبق جو میں نے تم کو آج تک دیا تھا، وہ میری حدیث ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، عزو علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑنا، دانتوں سے۔ کیا مطلب تھا؟ اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی، جب میرے ساتھ کوشش کی گئی کہ مجھ کو دین سے ہٹایا جائے، کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو نا، ارے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ کوششیں کر رہے ہیں، ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا آپ اس کے بجائے کچھ اور کہنے لگے۔ اور وہ کہتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا، ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لا جس میں توحید نہ ہو، اور کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا او بدل ہو، یا یہی رہنے دے، مگر وہ مضمون جو ہم کو کڑوا لگتا ہے اس مضمون کو ہی بدل دے کم سے کم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور کہنے لگے، اور نعوذ باللہ اگر آپ دین کے بارے میں بائل کے برابر بھی سمجھوتا کر لیں اور تھوڑا سا ان کی طرف جھک جائیں، ذرا سا بھی جھک جائیں گے
اذا لاتخذوک خلیلا، پھر تو یہ آپ کو اپنا پکا دوست بنائیں گے، مگر آپ جھک سکتے ہیں؟ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم نے آپ کو جمع کر کے نہ رکھا ہوتا تو ذرا سا کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی طرف جھک جاتے، لیکن اگر آپ جھک جاتے، دین کے بارے میں سمجھوتا کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تو دنیا میں ڈبل سزا، آخرت کی ڈبل سزا آپ کو کہہ کر کے امت کو سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کوششیں ایسے ہوں، سمجھے؟ تمہارے ساتھ بھی کوششیں، توحید کی جگہ شرک کو لایا جائے گا، سنت کی جگہ بدعتوں کو لایا جائے گا، اور برادری کے رسم و رواج کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لایا جائے گا، اور برادریوں کے رسم و رواج کو اور تہذیب و تمدن کو اور کلچر کو اور اپنے اپنے علاقے کے کلچر اور تہذیب کو اور اپنے اپنی برادریوں کے رسم و رواج کو اس دین کے مقابلے میں لایا جائے گا اور دین کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ کوششیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کرو گے تو پوری دنیا کے بے دین اذا لاتخذوک خلیلا تم کو اپنا دوست بنا لیں گے، لیکن وہ تو دوست بنائیں گے مگر اللہ دوست نہیں بنائے گا، اور جب اللہ دوست نہیں بنائے گا پھر کیا ہوگا؟ اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر دنیا میں بھی ڈبل سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ڈبل سزا ملے گی۔ یہ وہ دور ہے میرے نوجوان ساتھیوں جس میں ثابت کرنا ہے کون تہذیب محمدی پر کھڑا ہے اور کون اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے۔ میٹھی میٹھی بدعتیں لائی جائیں گی اور نورانی سنتوں کو نکالا جائے گا۔ اس وقت میں ضرورت ہے اس کی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ نے جو استقامت دکھائی وہ تو دکھائی مگر میرا بھی تو دیکھو نا، میں نے آپ کے ساتھی کن کو بنایا؟ کون ساتھی بنائے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ طبقہ آپ کا ساتھی بنایا جن کا امتحان میں نے لیا اور ان کے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ اتنے ہی نہیں، ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو چپکا دیا، زینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ہم نے مزین کر کے رکھا، اور جب ان کے دلوں میں ایمان مزین ہوا تو پھر ابو بکر صدیق اٹھے، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھوتا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ فرمایا اگر ذرا سا سمجھوتا ہو گیا تو دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ابو بکر زندہ رہیں اور دین کے ٹکڑے ہوتے رہیں، یہ ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے اس کی کوئی کھڑا ہو جائے آج اور کہے کہ میں ابو بکر کا جانشین ہوں، میرے سامنے دین کے ٹکڑے کیے جائیں، بدعتیں مٹائی جائیں، اللہ کے حبیب کی صورت کو بھی بگاڑا جائے، سیرت کو بھی بگاڑا جائے، اور مسلمان ہونے کے باوجود نہ حضور کی سیرت کو پسند کرے نہ حضور کی صورت کو پسند کرے، چوروں اور چمیاروں اور بےمانوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنائے اور کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں یہ بے دینی برداشت نہیں کروں گا، میں ابو بکر کا جانشین ہوں، میں کہوں گا ینقص الدین، کیا دین کے ٹکڑے کیے جائیں اور میں دیکھتا ہوں تماشا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین کے ٹکڑے ہوتے رہیں اور بدعتیں آتی رہیں، سنتیں مٹتی رہیں اور میں تماشا دیکھوں، یہ سیرت کا پیغام ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ کر رکھنا، عزو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو پکڑنا، دین کو، اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ کے حبیب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمت تو دیکھو، اللہ کے حبیب کے لیے کوئی کر سکتا ہے کوشش؟ یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے، پھر امت کے ساتھ